وهدى ورحمة للمؤمنين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء، آیت نمبر 1۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی، اے لوگو، تمام دنیا کے لوگوں، ڈر جاؤ، تقوی اختیار کرو اپنے رب کا، وہ رب الذی خلقکم من نفس واحدۃ، جس نے تم کو پیدا کیا ایک جان سے، ایک نفس سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور پیدا کیا اسی سے اس کا جوڑا، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی ہی پسلی سے ان کا جوڑا یعنی حضرت حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا، اور پھر اس جوڑے سے وَبَثَّ مِنْهُمَا، اور پھیلا دیے ان دونوں سے رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاء، مرد بہت سے اور عورتیں۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت ہی ایک بنیادی بات سمجھا رہے ہیں، وہ کیا کہ اپنے رب سے ڈرتے رہو، اور وہ رب جس کی نظر میں تمام مرد اور عورتیں بحیثیت انسان کے برابر ہیں، سب کے سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جوڑے سے پیدا کیا۔ اللہ کی نظر میں افضل اور بہترین کون ہے؟ جو زیادہ تقوی والے ہیں۔ ہمارا جو معاشرہ ہے، ہماری جو سوسائٹی ہے آج کل، اس میں مردوں کو بہت ہی ابتدا سے، میرا خیال ہے بچپن سے ہی یہ تربیت دی جاتی ہے کہ وہ بہت سپیریئر ہیں، وہ عورتوں سے سپیریئر ہیں۔ ہر جگہ ایسے نہیں ہوتا، اللہ ماشاء اللہ اچھے لوگ بھی موجود ہیں، مگر میں میجورٹی کی بات کر رہی ہوں کہ چونکہ ہماری سوسائٹی میں لڑکوں کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے، اس لیے ان کو بہت شروع سے ہی بہت سپیریئر بنا دیا جاتا ہے، اور عورتوں کا جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بتاتے ہیں وہ نہیں سکھایا جاتا، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، پھر جو خواتین ہیں وہ اوفینڈ ہوتی رہتی ہیں، پھر یہ ویمن رائٹس اور یہ فیمنزم اور اس طرح کے جو پروٹیسٹس ہوتے ہیں وہ خواتین کی طرف سے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ان کے رائٹس نہیں مل رہے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بہت ہی بنیادی بات سمجھا رہے ہیں، وہ کیا کہ بحیثیت انسان تمام مردوں اور عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے، اور اللہ کے نزدیک بہترین وہ ہیں جو زیادہ تقوی والے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکاح کے خطبے میں پڑھا کرتے تھے، کیونکہ بہت ہی ایک بنیادی بات ہے جو سمجھائی جانی چاہیے ایک لڑکا اور لڑکی کو جب وہ ایک نئی شادی شدہ زندگی شروع کر رہے ہیں، تو ان کو یہ بات سمجھانی بہت ضروری ہے۔ مگر انفارچونیٹلی ہمارے ہاں جو نکاح ہوتے ہیں ایک رسماً ہی ہوتا ہے، نکاح خواہ آتے ہیں، مولوی صاحب آتے ہیں، وہ نکاح میں کیا پڑھ رہے ہیں، وہ کون سی آیات پڑھ رہے ہیں، وہ کیا دعائیں مانگ رہے ہیں، اس پر کوئی توجہ نہیں ہوتی۔ اصل ہائی لائٹ کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ جی قبول ہے کہنا ہے، اس کے بعد چھوارے بٹنے ہیں۔ مطلب اصل جو بات ایک نئے شادی شدہ جوڑے کو بتانے والی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کا تقوی کرتے رہنا۔ جب اللہ کا خوف دلوں میں رہتا ہے تو ایک دوسرے کے حقوق، ایک دوسرے کے فرائض، ان کا بھی پھر پاس رہتا ہے۔ تو مردوں اور عورتوں کو اللہ نے ایک ہی جان سے پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ڈرو اللہ سے، الَّذِي، وہ ذات، تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو اس کا نام لے کر، یعنی اسی اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے دے کر تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ جب آپ دیکھیں کہ کوئی بات نہیں بن رہی ہوتی، لڑائی میں صلح نہیں ہو رہی ہوتی، تو کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے واسطے معاف کر دو، اللہ کے واسطے صلح کر دو، اللہ کے واسطے ایک دوسرے پر رحم کرو۔ تو وہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ، اس سے ڈرو، اپنے معاملات میں ڈرو، بِہِ وَالْأَرْحَامَ، اپنی رشتہ داریوں کو نبھاتے ہوئے ڈرو، جس کا نام لے لے کے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو۔ یہاں پر رحم کے رشتوں کی بات ہوئی، یعنی اللہ کا تقوی رکھو، اللہ سے ڈرتے رہو رشتہ داریوں کو نبھانے میں۔ اور رحم کے رشتے وہ ہوتے ہیں جو خون کے رشتے ہوتے ہیں، جو ہمارے تعلقات ہیں آپس میں بہن بھائیوں کے، اور جو قرابت دار ہوتے ہیں، خون کے رشتے ہوتے ہیں، ان تعلقات میں بگاڑ کا آنا، اختلافات کا ہونا بالکل ایک نیچرل بات ہے۔ آپ دیکھیں دو ہی لوگ جب ایک چھت کے نیچے رہ رہے ہوتے ہیں تو ان میں بھی اختلاف ہو جاتا ہے۔ تو کیا چیز ہے جو پھر ان رشتہ داریوں کو، ان کو باندھ کے رکھتی ہے لوگوں کو؟
صرف اور صرف اللہ کا ڈر۔ تو وہی بات اللہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اپنے رشتہ داریوں کو نبھاؤ۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگران ہے۔ یعنی اگر یہی ایک بات انسان اپنے ذہن میں رکھے نا تو شاید کبھی بھی سیدھے راستے سے نہ ہٹے، کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کی نگرانی کر رہا ہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ اس کو واچ کر رہا ہے۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ تو یہاں پر آج مکمل کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کو اگلی آیت پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔